نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا نہایت واجب الاحترام محترم و مکرم و معزز سامعین گرامی، معزز سامعین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ ہے، یہ ہجری سن کے حساب سے یہ 8واں مہینہ ہے۔ یعنی ہجری سن کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ کے لیے، تو اس حساب سے یہ شعبان کا جو مہینہ ہے، یہ اسلامی جو مہینے ہیں اس حساب سے یہ 8واں مہینہ بنتا ہے۔ معزز سامعین گرامی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی کتاب کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے نا اور رمضان ہے، شعبان کا مہینہ یہ اس طرح ہے رمضان سے پہلے کہ جیسے ایک ٹہنی ہوتی ہے، شاخ ہوتی ہے، اور اس شاخ سے پھر آگے شاخیں نکلتی ہیں۔ یعنی شعبان کے مہینے کے اندر جو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہمارے ذمے کام لگائے ہوتے ہیں وہ ہم کام کرتے ہیں، تو اس میں تو وہی ہمیں نیکیاں ملتی ہیں۔ جیسے عام دنوں کے اندر ہم نیکی کا عمل کریں تو ہمیں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کے اندر بڑھوتری ہو جاتی ہے، 70 گنا اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرما دیں، 700 گنا اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرما دیں، یا اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ عطا فرما دیں۔ تو مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس شعبان کے مہینے کے اندر جو ہے وہ نیکیوں کو تقسیم کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ گناہوں کو جلا دیتی ہے، ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جیسے جو شعبان کا مہینہ جو لفظ ہے نا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ نکلا ہے شعب سے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے عربی زبان کے اندر شاخ، پھر شاخ سے شاخ نکلنا، یعنی شاخ در شاخ نکلنا، یعنی ایک کسی نے درخت لگایا، پودا لگا دیا، اس درخت نے ایک شاخ نکالی، پھر اس شاخ سے آگے شاخیں نکلی ہیں۔ تو اسی طرح یہ شعبان کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ نیکیوں کو تقسیم فرماتے ہیں، اور اس کا پھل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی نیکی ہم وہی کریں گے جو رمضان سے پہلے کی،
لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس نیکیوں کے اندر اجر و ثواب کو بڑھا دیں گے. ایک نماز پڑھی ثواب 70 کا ملے گا. وہ ہمارے اخلاص پر منحصر ہے. ہمارا اخلاص کتنا ہوگا, ہمارا خلوص کتنا ہوگا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر. اگر ہمارا خلوص زیادہ ہوگا, اللہ تعالیٰ کی ذات 70 گنا سے بڑھا کر 700 گنا کر دیں. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی شان کے مطابق عطا کر دیں. تو معزز سامعین گرامی, یہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس مہینے کے اندر نیکیاں جو ہے وہ اس کو تقسیم کرنا ہوتا ہے. معزز سامعین گرامی, جتنی بھی پہلے قومیں گزری ہیں ان کے اندر اور ہمارے اندر یہ بھی ایک ڈفرنس ہے. وہ یہ ہے کہ وہ قومیں تھی طاقتور بھی تھی, ان کی جو عمریں تھی وہ بھی زیادہ تھی, ان کی قد بھی طویل تھی, عمریں ان کی زیادہ ہوتی, وہ اعمال زیادہ کر لیتے, وہ نیکیاں زیادہ کر لیتے, 1000 سال 500 سال اتنی زیادہ ان کی عمریں ہوتی, اور وہ طاقت میں قوت میں بھی ہم سے زیادہ تھی. تو یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ طاقت میں قوت میں کمزور ہیں, عمریں بھی ہماری تھوڑی سی ہیں, 50-60 سال کے بعد ویسے ہی جو ہے کمزوری اتنی آ جاتی ہے کہ بندہ صحیح طریقے سے کھڑے ہو کے نماز ادا نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں صحیح طریقے سے کر سکتا. تو ظاہری بات ہمارے پاس تو 20-30 سال ہی ہیں, اگر 50-60 سال کی عمر ہے تو اوسطاً تو یہ 60-70 سال اتنی ہی عمر ہے. تو ان لوگوں کی عمریں زیادہ تھی, ان کے پاس وقت زیادہ تھا, قوت بھی زیادہ تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے خاص رحمت نازل فرمائی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ خاص رحمت یہ تھی کہ نیکی ہم تھوڑی کریں گے ثواب زیادہ ملے گا, کام کم کریں گے اس کا معاوضہ زیادہ مل جائے گا. تو معزز سامعین گرامی, وہ قومیں زیادہ کام کرتے, زیادہ عمل کرتے, زیادہ اعمال کرتے, لیکن ان کا اجر و ثواب کم ہوتا. اب رمضان المبارک کے اندر دیکھیں, ایک رات اتنی ہے کہ ساری زندگی کی جو ہے وہ عبادتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو معزز سامعین گرامی, تو یہ خاص اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے جو ہے وہ رحمت ہے اس مہینے کے اندر. معزز سامعین گرامی, ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے گھر تشریف لانا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی تو آپ نے باریاں لگائی ہوئی تھی کہ آج میں نے کس کے گھر میں رہنا ہے, کس گھر میں رہنا ہے. انصاف کے ساتھ, بے انصافی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر ہی نہیں سکتے تھے, تو انصاف کے ساتھ کہ آج میری رات کس کے گھر ہے, دن کس کے گھر میں رہنا ہے. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بستر پر نہیں ہیں. تو میں ایسے اٹھ کر میں نے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے اندر ہیں, جو قبرستان ہے نا بقیع کا, اس کے اندر ہیں. تو فرماتی ہے کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلی گئی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, کیا تمہیں لگتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ بے انصافی کریں گے؟ یعنی آج کا دن تو میرا آپ کے ساتھ تھا, تمہارے ساتھ تھا, لیکن تمہیں لگتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمہارے ساتھ بے انصافی کر دیں گے, نا انصافی کر دیں گے؟ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, میرے دل کے اندر خیال آیا, دل کے اندر یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوسری ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر میں چلے گئے ہوں. تو اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم جانتی ہو آج 15ویں شعبان ہے, یعنی دن شعبان کا 14واں اور رات 15ویں رات ہے. تم جانتے ہو کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا کے اندر جو انسان ہے ان کو بخشنا ہے, اور وہ کتنے انسان ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات بخشیں گے. فرمایا کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا, بنو کلب کے جو قبیلہ ہے اس کے پاس جو بکریاں ہیں ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان کے برابر بلکہ اس سے زیادہ
اس سے زیادہ آج کی رات اللہ رب العزت کی ذات انسانوں کو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ اب مورخین نے لکھا ہے کہ یہ جو بنو قلب کا جو قبیلہ تھا، ان کے پاس بکریاں کتنی تھی؟ لکھتے ہیں مورخین کہ ان کے پاس 25,000 کے قریب بکریاں تھیں، 25,000 کے قریب بکریاں تھیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں، ہم میں سے کوئی آدمی ایک بکری، 25,000 تو بہت زیادہ ہے، ایک بکری جو ہے اس کو لے کر ہمیں کوئی بندہ بطور سزائی کہہ دے کہ بھائی ایک بکری کے بال گننے شروع کر دے، تو وہ کہے گا بھائی ہم سے مزدوری کروا لو، یہ گننے نہیں ہوں گے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، دریا نہیں سمندر، بلکہ اس سے بھی کوئی بڑھ کر کوئی چیز ہو تو وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ تو معزز سامعین گرامی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا جو مہینہ ہے نا، اس مہینے کے اندر آپ جتنے روزے رکھتے تھے کسی اور مہینے کے اندر روزے بھی نہیں رکھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور چاند کا اتنا انتظار نہ کرتے، اتنا خیال نہ رکھتے اس کے شمار کا، اس کی گنتی کا، کہ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شمار رکھتے شعبان کا۔ یعنی اگر شعبان کا جو چاند ہے وہ صحیح، اس کی گنتی صحیح ہوگی تو پھر رمضان بھی صحیح ہو جائے گا۔ اگر اس کی شعبان کی جو گنتی ہے اس کے اندر کمی پیشی ہوگی تو رمضان کا ایک دن گیا، نیکیوں کا ایک دن ضائع ہو گیا، ایک روزہ ضائع ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاند تھا شعبان کا، اس کا خاص جو ہے وہ خیال رکھتے تاکہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کا شمار جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو سکے۔ تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، پھر سہولت بھی فرمائی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عبادت کرتے ہی کرتے تھے، روزے رکھتے ہی رکھتے تھے، لیکن امت کے لیے بھی سہولت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم اتنی عبادت کرو جتنی تمہارے پاس طاقت ہو، جتنی تمہارے پاس قوت ہو اتنی عبادت کرو، اس سے بڑھ کر طاقت جو ہے اپنی طاقت سے بڑھ کر عبادت نہ کرو۔ کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے، تم تو نیکیاں کرو گے، تم نیکیاں کرتے کرتے تھک جاؤ گے، میرا رب جو ہے وہ نیکیوں پر اجر و ثواب دینے سے نہیں تھکتا۔ یعنی ہم تو تھک سکتے ہیں نیکیاں کر کر کے، رات کو عبادت کر کر کے تھک سکتے ہیں، لیکن ہمارا رب اجر و ثواب دینے سے نہیں تھکتا۔ معزز سامعین گرامی، اسی رات کی ایک اور فضیلت بھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کرتی ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کرتے ہیں؟ تو ام المؤمنین عرض کرنے لگی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرماتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کا نام لکھتے ہیں کہ جس نے دنیا کے اندر آنا ہوتا ہے، یعنی جس کی انسان کی جس بچے کی پیدائش ہونی ہوتی ہے اس کا نام لکھ دیتے ہیں کہ اس سال اس فلاں فلاں بندے نے، فلاں بچے نے جو ہے وہ پیدا ہونا ہے، دنیا کے اندر آنا ہے۔ پھر فرمایا کہ پھر اس شخص کا نام بھی لکھ دیتے ہیں کہ جس شخص نے اس دنیا سے کوچ کرنا ہوتا ہے، موت آنی ہوتی ہے کسی بھی طریقے کے ساتھ، اس شخص کا بھی نام اللہ تعالیٰ کی ذات لکھ دیتے ہیں۔ پھر اس کے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، جو شخص دنیا سے جاتا ہے اس کے اعمال کو اٹھا لیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں سوائے 3 اعمال کے۔ تو معزز سامعین گرامی، پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس شخص کا رزق بھی لکھ دیتے ہیں، یعنی جتنے بھی انسان ہیں تمام کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات رزق جو ہے اس کو لکھ دیتے ہیں کہ اس کو کتنا رزق دینا ہے، کتنا عطا کرنا ہے۔ یعنی کہ جو دنیا کے اندر جس شخص نے آنا ہوتا ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہلے لکھا ہوتا ہے، اس کو کم ملے یا زیادہ ملے۔ یہ تو ہماری خواہش ہوتی ہے نا کہ یہ ہمیں چیز ملے، یہ ملے، یہ ملے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے، جو اس کی رضا ہے، اس کے ساتھ ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ ہمارے لیے رزق کم اچھا ہے وہ ہمارا رب جانتا ہے، ہمارے لیے رزق زیادہ اچھا ہے وہ ہمارا رب جانتا ہے۔ تو اس کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو اپنے رب کی فضل اور رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو جائے گا؟ یعنی اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر، اپنی نیکیاں اس کی اتنی ہوں کہ اس کو اپنے رب کی فضل اور رحمت کی ضرورت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات اسے ایسے ہی جنت کے اندر داخل فرما دے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرماتے ہیں کہ نہیں، اور 3 دفعہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اپنے رب کا جو فضل اور جو رحمت ہے وہ نہ ہو تو کوئی شخص بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ دہرائے۔ پھر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اپنے رب کی فضل اور رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرے اوپر بھی میرے رب کا فضل اور رحمت ہوگا تو میں بھی جنت میں داخل ہوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، اپنی نیکیوں کو بڑا نہ سمجھے، اس کو کم ہی سمجھے، اس کو تھوڑا ہی سمجھے، اس سے یہ سمجھے کہ یا اللہ یہ تو ہم نیک عمل کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو تو نے قبول کرنا ہے، یا اللہ تیرے ہی ہاتھ کے اندر ہے، تیرے ہی قبضے کے اندر ہے، یا اللہ یہ جو ہم ٹوٹے پھوٹے سجدے کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو قبول کر لے، یا اللہ یہ جو ہم تیرا ذکر کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو بھی قبول کر لے۔ معزز سامعین گرامی، اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک جو ہے روایت منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کی جو تجلی ہے آفتاب سے دنیا پر، زمین پر اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو تجلی ہے اپنی شان کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دنیا کے اوپر تشریف لاتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اس کی ہم کوئی طریقہ کوئی بات نہیں ہم بتا سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کس طرح جو ہے وہ تشریف لاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو فرشتے ہیں وہ آواز دیتے ہیں کہ بھائی کوئی ہے اپنے گناہوں کو بخشانے والا، اپنے گناہوں کو بخشانے والا ہے تو وہ اپنے گناہوں کو بخشا لے، رب جو ہے وہ بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت تو ہر وقت ہی جو ہے وہ رہتی ہے کہ جب جس وقت چاہے وہ اپنے گناہوں کو جو ہے معاف کروا لے، لیکن میں نے شروع میں عرض کیا کہ کوئی خاص دن کو خاص مقرر اللہ تعالیٰ کی ذات نے وقت مقرر کیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائیں گے کہ کوئی ہے جو اپنے گناہوں کو بخشانے والا ہے تو آج بخشا لے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق جو ہے وہ بڑھ دے تو آج اپنے رب سے مانگ لے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کی تکلیفیں اس کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں تو آج اپنے رب سے مانگ لے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ تو معزز سامعین گرامی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دن جو ہے، یہ رات جو ہے، یہ عبادت کی رات ہے، یہ عبادت کرنے والی رات ہے، سوائے 2-3 بندوں کے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو نہیں، کسی کو نہیں بخشے گی، ایک شرک کرنے والا اور ایک کینہ حسد بغض کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بھی نہیں بخشیں گے، اور ناحق قتل کرنے والے کو بھی، ایسی جو قیمتی راتیں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے ان کو نہیں بخشے گی، یعنی دل کو صاف کرنا پڑے گا پھر رب جو ہے وہ بخشے گا۔ ایک آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے شعبان کی فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، تو کچھ باتیں ہمارے اندر ایسی بھی ہیں، ظاہر بات ہے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ ہم یہاں پہ رہے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ، لیکن ہمارے اندر وہ باتیں ابھی تک جا نہیں رہی۔ فَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، کہ جس نے کسی دوسری قوم کی تشبیہ کی، اس کا کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ اچھا اب دیکھیں، جب 15ویں شعبان آتی ہے تو عبادت کی رات ہے، عبادت اپنی مرضی سے کریں، جس طرح چاہے نفل پڑھیں، ذکر اذکار جو چاہیں اپنی مرضی کے مطابق کریں، کوئی شریعت نے کوئی خاص عبادت مقرر نہیں کی۔ تو اس رات کو بجائے ہم قیمتی بنانے کے، ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا بچے ان کو ہم سمجھا نہیں پا رہے، بچوں کو پٹاخے پتہ نہیں کیا کیا چیز جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، تو یہ اسراف جو ہے، اسراف فضول خرچی اور لوگوں کے آرام کے اندر خلل بھی پیدا کرنا، اسراف تو ہے ہی ہے کہ نہ میرے کام، نہ کسی غریب کے کام، نہ کسی امیر کے کام، نہ کسی اور کے کام۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو اپنے مال و زر کے اندر اسراف کرتا ہے، اخوان الشیاطین، وہ شیطان کا کیا ہے؟ بھائی ہے، اخوان ہے، بھائی ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، اور تم اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتی۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ یہ ہمارا کلچر ہی نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم ایسے اعمال کریں. ہمارا دیکھیں اگر پٹاخے وغیرہ اس طرح چھوڑ کے ہم اپنی عبادت بھی خراب کرتے ہیں، دوسروں کی عبادت کے اندر بھی جو ہے وہ خلل پیدا کریں، دوسروں کے آرام کے اندر بھی جو ہے وہ خلل پیدا کریں اور پیسے کا بھی اسراف ہو، تو یہ تو ساری کی ساری جو ہے وہ خرابی ہی خرابی ہے اس کے اندر. تو معزز سامعین گرامی، بچوں کو طریقے کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کو سمجھائیں کہ بچوں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. ہمیں تو اس رات کے اندر عبادت کا کہا گیا، نہ کہ ہم شیطان کو راضی کریں. یہ رات ہے رحمان کو راضی کرنے والی، نہ کہ شیطان کو راضی کرنے والی ہے. تو معزز سامعین گرامی، خود بھی ایسی چیزوں سے بچیں اور اپنی اولادوں کو بھی اور اپنے دوست و احباب جو ہیں ان سے بھی کہیں کہ یہ رات عبادت کرنے کی رات ہے، نہ کہ شیطانی والا عمل کرنے والی رات. یعنی پٹاخے کی رات ہم جو لوگوں کا خلق اور اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والی رات نہیں، بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے والی رات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.